بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ کوثر کا مجرب اور پر اثر عمل جو ایک ہی دن میں آپ کی دعاؤں کی جولی کو اللہ کی قبولیت اور کن سے بھر دے گا۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہو یا بہت بڑی حاجت ہو، آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن ہو، تو ان تمام مسائل کو، پریشانیوں کو، حاجتوں کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ نظر اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اس کی ایک نظر سے ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہیں، تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اسے پڑھیں گے وہ مقصد ایک ہی دن میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ بہت سی عورتوں کو اس وقت دیا جب انہیں لگا کہ اب تو بات بہت ہی مشکل ہے، اب تو کام آسان ہوگا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی اس عمل وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و رحمت کے ساتھ ان کی ہر مشکل آسان کی، ناممکن کو ممکن کیا۔ بس اس کی ایک شرط ہے کہ پوری نیک نیتی اور ایمان کامل کے ساتھ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کر کے یہ عمل کرنا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو رہتا عرش پر ہے مگر بستہ دلوں میں ہے، شارک سے زیادہ نزدیک ہے، ہر لمحہ حاضر و موجود، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اپنے بندوں کی پکار کو فوراً سنتا ہے، ان کو مانتا ہے، ان کو جانتا ہے اور انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، جو دلوں کے بید سے بھی واقف ہے، ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ جس کرب کو لے کر، جس درد کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اسے آواز لگائیں گے، اسے پکاریں گے، وہ فوراً سنے گا اور انشاءاللہ ایک لمحے سے پہلے بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے وہ طریقہ میں بتاتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے لیے ناممکن ہو، مشکل ہو، پریشانی کی وجہ ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہوں، روتے رہتے ہوں، کرب میں ہوں، درد میں ہوں، اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس مشکل کے لیے جو آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے آواز لگانی ہے، اسے پکارنا ہے، اپنا درد بتانا ہے اور کھلے لفظوں میں، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل بہت کھول کر بیان کرتے ہیں، جو بات بتانے والی بھی نہیں اکثر بتا جاتے ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کنجوسی کر جاتے ہیں لفظوں میں، یہ سوچ کر کہ اللہ تو خوب جانتا ہے، حالانکہ اللہ ہی تو آپ کو سننا چاہتا ہے، آپ کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو جیسا عطا کرتا ہے بے شک اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اپنے لفظوں میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو اسے پورے تفصیل سے اپنے درد کا پس منظر بتانا ہے، اپنی ہر بات بتانی ہے، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرتے ہیں درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ نے 1 بار، 3 بار یا 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے، پھر اس کا ایک نام لینا ہے، اس نام کے ساتھ آپ نے اسے پکارنا ہے، یا مالک الملک، اے ملکوں کے بادشاہ۔ ٹھیک ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کیسا شہنشاہ ہے کہ بے شک اپنے غریب سے غریب، کمزور سے کمزور بندوں کے پاس ہے، ان کی سننے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے آواز لگانی ہے، یا مالک الملک، اے ملکوں کے بادشاہ۔ آپ نے اس کو 7 بار یا 11 بار پڑھنا ہے، بڑے دل کے ساتھ، بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ پھر آپ نے 11 بار یہ کہنا ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ ہر کام پر غالب ہے، ہر کام کر سکتا ہے، بے شک ہر چیز پر قدرت ہے، بہت مقتدر ہے، بادشاہ ہے۔ میرا یہ کام ہے، میری یہ غرض ہے جو میرے لیے مشکل ہے لیکن تیرے لیے نہیں۔ تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، کہ اللہ ہر کام پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر کام پر غالب ہے، اس کی تدبیر بہت بہترین ہے، وہ کار ساز بہت اچھا ہے، سب سے بہتر وکیل ہے، وکالت بڑی خوبصورت کرتا ہے، کوئی کام بنانے پر آئے تو یقیناً کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ آپ نے یہ جملے کہنے کے بعد پھر 133 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی آپ 133 بار ہی بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ ہی آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، اسے بھولنا
نہیں ہے، اور اپنا مقصد اپنی حاجت بھی ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کی بادشاہت کا بھی تصور رکھنا ہے۔ آسمان پر نظر کیجئے گا، آپ کی نظر جہاں تک جائے گی آسمان کی وسعتیں وہاں تک ہے۔ اتنا بڑا آسمان جو سنبھال کر بیٹھا ہے، اتنی بڑی شہنشاہت جس کے پاس ہے، جو 7 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہے، صرف کن کے لفظ سے وہ آپ کے ہر مسئلے کو بھی حل کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب 133 بار آپ نے سورۃ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے مالک الملک 11 بار پڑھنا ہے، جیسے پہلے پڑھا تھا، آواز لگائی تھی، اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اس کی بادشاہت کو مانا تھا، اس کی شہنشاہی تسلیم کی تھی کہ وہ خزانوں کا مالک ہے، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، ہر چیز اسی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ آپ جس صحت کے ساتھ بیٹھے اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، جس پریشانی کو لے کر سب اسی کی طرف سے آئی ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں، تو آپ نے یہ نام پھر لینا ہے، یا مالک الملک۔ آپ نے 11 بار اللہ کو آواز لگاتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنی ہے، ایک بار اگر پڑھی ہے تو ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھی ہے شروع میں جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو آپ نے ویسے ہی اسی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ پھر دعا کیجئے، اور اپنے جب بھی دعا کرنی ہے آپ نے 15-20 منٹ اس دعا کو ضرور لگایا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی دعاؤں کو بہت غور سے سنے گا، عطا کرے گا، رحمت نازل کرے گا، ہر معاملہ ہر پریشانی اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ حل فرما دے گا۔ آپ کے آگے بھی خیر ہوگی، آپ کے پیچھے بھی خیر ہوگی، آپ کی دعاؤں کی قبولیت ایسی عطا ہو کہ جو آپ کے دل کو راضی کر دے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی ساتھ کیا کیجئے کہ اللہ جو بھی عطا فرما خیر و رحمت کے ساتھ دے، جو ہمارے دلوں کو خوش کر دے، جن سے ہمارے دل اور دماغ میں مایوسی نہ آئے، جس میں ہمارے راستوں میں اندھیرے نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ہر قدم پر خیر نازل ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام پیاروں کے لیے، تمام امت محمد کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پر خیر و رحمت نازل فرمائے۔ جو بھی پریشان ہیں، جس مقصد کے لیے بھی پریشان ہے، اللہ آپ کی پریشانی بھی حل کرے، اللہ ان سب کو بھی آسانی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ اس وظیفے کو بھی مقبول و منظور فرمائے۔ میرا بتانا، آپ کا سننا، اللہ خیر و رحمت نازل کرے، آمین ثم آمین۔